اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ایم اے اکنامکس پارٹ 1 کی ریویژن کے سلسلے میں آج ہم انتہائی امپورٹنٹ کوشچن جو آلریڈی آپ نے کلاس میں پڑھ لیا ہے، یعنی کلاسیکل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ، آج ہم انشاءاللہ کلاسیکل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ کے بارے میں اس کی ازمپشن اور کلاسیکل تھیوری کی جو دو مین پلر ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ کوشچن ہوگا ایز اے سیلف اسائنمنٹ میں وہ آپ کو لیکچر کے آخر میں بتاؤں گا، تاکہ وہ آپ گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور پھر میرے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں۔ تو آج ہم کلاسیکل تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ کے بارے میں انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل اکانومسٹ تھے لائک آڈم اسمتھ، جے ایس مل، ایج ورتھ، پریٹو، مارشل، یہ تمام ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکل اکانومسٹ۔ اب کلاسیکل اکانومسٹ کے ویوز کیا ہیں؟ نمبر 1، دیر از آلویز فل امپلائمنٹ ان دا اکانومی، یعنی کلاسیکل کا لفظ آ جائے یا کلاسیکل اکانومسٹ کا ذکر آ جائے تو ہمارے فوراً ذہن میں آتے ہے کہ ایک ایسی اکانومی جہاں پر ہر وقت مکمل روزگار رہتا ہے اور کبھی بھی بے روزگاری پیدا نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں فل امپلائمنٹ۔ سیکنڈ کیا تھا جی؟ دا کلاسیکل اکانومسٹ بلیو ان دا لیزز فیئر اکانومی، یعنی لیزز فیئر اکانومی کیا ہے کہ ایسی اکانومی جس میں تمام تر فیصلے طلب و رسد اور اس قیمتوں کے مطابق ہوتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ انٹرفیئر نہیں کرتی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب کلاسیکل کو آپ فنگر ٹپس پہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے مین پوائنٹ کیا ہے کہ آلویز فل امپلائمنٹ ریبل، سو دیر از نو فیئر اباؤٹ انفلیشن، ان امپلائمنٹ ایکسیٹرا۔ اینڈ سیکنڈ مور امپورٹنٹ پوائنٹ از لائک دیٹ لیزز فیئر اکانومی، یعنی گورنمنٹ کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم جس وقت کلاسیکل کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں تو ان کے دو مین پلر ہیں، ایک ہے سیز لا آف مارکیٹ اور دوسرا کیا ہے؟ کوانٹیٹی تھیوری آف منی۔ اب سیز لا کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا سیز لا از کنسرن ود دا ریئل سیکٹر، یعنی حقیقی سیکٹر سے ہے، اور کوانٹیٹی تھیوری آف منی کا تعلق کیا ہے؟ مونیٹری سیکٹر سے ہے۔ اب سب سے پہلے ہم کلاسیکل کا جو سیز لا ہے اب اس کو بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب کلاسیکل کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم 4 ماڈل جا کے آگے ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے آپ کا کریڈٹ مارکیٹ، لیبر مارکیٹ، منی مارکیٹ اینڈ پروڈکٹ مارکیٹ آ جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پر باری باری اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بیفور کنسٹرکشن آف دا کلاسیکل ماڈل وی گیو دا ازمپشن، یعنی کلاسیکل ماڈل کو مزید بریف کرنے سے پہلے سب سے پہلے اب ہم اس کی ازمپشن کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سو ازمپشن آف دا کلاسیکل ماڈل، ازمپشن آف دا کلاسیکل ماڈل کیا ہے کہ کلاسیکل ماڈل جو ہے وہ کرتا ہے پرائیویٹ اکانومی وین دیر از نو فارن اینڈ نو گورنمنٹ، جو کیا کہتے ہیں؟ انٹرونشن ہے۔ نمبر 2، یہ اس کی ازمپشن ہے، یہ آپ نے بک سے ہی پڑھنی ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ اگر سم ٹائم وہ پوچھ لے کہ واٹ از دا کلاسیکل ازمپشن اینڈ کلاسیکل کے مفروضات کو ایکسپلین کریں تو آپ کو یہ فنگر ٹپس پہ یاد ہو یا یہاں بک سے 8 جو اس کی ازمپشن یاد ہو۔ سیکنڈ کیا ہے؟ شارٹ رن ہے، ماڈل ہے، وین پاپولیشن، کیپٹل، ٹیکنالوجی اینڈ ادر فیکٹرز لائک جو ہیں آپ کے اکانومی میں، وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹک ہیں، وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ ریمیننگ دا سیم رہیں گے۔ نمبر 3 میں وہ کہتا ہے کہ سپلائی منی از فکس، ایم ایس از اکول ٹو ایم ناٹ ہے۔ نمبر 4، لیبر از ہوموجینیس فیکٹر۔ ہوموجینیس فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ لیبر جس طرح ایگریکلچر سیکٹر میں ایفیشینٹ ہے اسی طریقے سے وہ انڈسٹری سیکٹر میں بھی ایفیشینٹ رہے گا۔ سو دس ٹائپ آف سچویشن وین لیبر پروڈیوس ان بوتھ سیکٹر لائک سیم efficiency is called the labor is homogeneous factor, so there is perfect competition.
all models of the economy to the prices, wages, and rate of interest, etc. are flexible. Total expenditure Y of the economy consists of ٹو سیکٹر یعنی کنزمپشن پر ہے اور انویسٹمنٹ پہ. اسی طریقے سے نیشنل انکم آلسو کنزسٹ آف کنزمپشن پلس سیونگ ہے. دا پروڈکشن آف فرم ایز ویل ایز ہول اکانومی ڈپینڈز اپان دا لیبر while capital is kept constant. So classical production function جو ہمارا بن جاتا ہے y is equal to function of L اور K remaining the same. اسی طریقے سے S is equal to function of I as well as I is equal to function of I یعنی سیونگ فنکشن ہے ریٹ آف انٹرسٹ کا اور I بھی فنکشن ہے ریٹ آف انٹرسٹ کا. عزیز طلبہ یہ 8 ازمپشن ہیں جن کو ہم کلاسیکل ازمپشن کہیں گے جو آگے چل کر ہمارے لیے مزید کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. سب سے پہلے ہم کلاسیکل کا مین پلر جو ہے وہ سیز لا کو ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از سیز لا. جے بی سیز ایک فرینچ اکانومسٹ تھا. اس کا جو لائف ٹائم پیریڈ ہے وہ 1967 to 1832 ہے. اب سیز لا کا سب سے مشہور جو قول ہے وہ کیا ہے؟ سپلائی کریٹس اٹس عام ڈیمانڈ یعنی جو کچھ چیز پیدا ہوتی ہے وہ فروخت بھی ہوگی اور کبھی بھی کسی معیشت میں بیکاری، بے روزگاری اور بیش پیداواری نہیں آئے گی. اب سیز لا کو جو ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے یہ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ایک گندم کا جو پروڈیوسر ہے وہ جس وقت گندم پیدا کرتا ہے اسے یقین ہے کہ اس کی یہ پروڈکٹ لازمی کنزیوم ہوگی. اب اگر کسی وقت اسے چاول چاہیے تو وہ گندم کے بدلے چاول لے سکتا ہے. اسی طرح درزی جو کپڑے بنا رہا ہے اسے یقین ہے کہ کپڑے ہر بندوں کی ضرورت ہے، کبھی بھی اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ بیش پیداواری کا شکار نہیں ہوگی اور وہ کپڑوں کے بدلے کوئی چیز اپنی ضروریات زندگی کی لے سکتا ہے. سو سیز لا یہ کہتا ہے کہ بارٹر سسٹم یعنی ایکسچینج آف گوڈز یعنی اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا جہاں لین دین ہوتا ہے وہاں پر بھی کبھی بے روزگاری، بیش پیداواری دیکھنے میں نہیں آئے گی. عزیز طلبہ یہاں پر آپ نے آسانی سے سمجھ لیا ہوگا سیز لا بارٹر سسٹم کے تحت. اب سیز لا کا جو ہے منی سیکٹر میں وہ کس طریقے سے وہ کہتا ہے، مثال کے طور پر وہ سیز لا کہتا ہے کہ یعنی یہ جو ایکویشن آپ کے سامنے ڈیولپ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سمیشن ایس این جو لیبر لگی ہے ڈیمانڈ میں وہ آپس میں برابر ہو جاتی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ گڈز اینڈ سروسز اے ایس از ایکول ٹو اے ڈی یہ ہمیشہ آپس میں برابر رہتی ہیں. اب اسی کو مزید ایکسپلین کریں. اس نے سیز لا نے اپنے بارٹر سسٹم کو ایکسپلین کرنے کے لیے یعنی جو اشیاء کے بدلے میں اشیاء کا لین دین تھا 1803 میں جو اس نے پریزنٹ کی تھے اپنے ورڈز میں کہ جس وقت کوئی چیز مارکیٹ میں بن کر آئے گی وہ لازمی پروڈیوس ہوگی، لازمی کنزیوم ہوگی اور جو چیز کنزیوم ہوگی وہ کبھی بھی بیش پیداواری میں نہیں آئے گی اور نہ ہی کبھی بے روزگاری پیدا ہوگی اور نہ ہی بیش پیداواری ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پورا پیراگراف کو آپ پڑھیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے سیز لا یا اس میں جو بارٹر سسٹم ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کیا. اب سیز لا ان منی اکانومی دا کلاسیکل اکانومسٹ بیفور believe that sales laws is equally valued in the money sector economy. According to the classical point of view that money is just as a medium of exchange. ہم زر سے صرف کیا کرتے ہیں؟ لین دین کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے. یہ کلاسیکل کے نزدیک اس کو اس طرح ایکسپلین کرتا ہے اس پیراگراف میں کہ کہتا ہے کہ ایک ورکر، ایک کسان اگر خود کام نہیں کرتا وہ اپنے مزدور کو اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرتا ہے جی کہ معاوضہ دیتا ہے.
معاوضہ کس شکل میں دیتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے جی کہ وائی اسٹینڈ فار انکم. اب فیکٹر آف پروڈکشن کیا ہے؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزر. اگر اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے یعنی ویجز ملتی ہیں لیبر کو، رینٹ ملتا ہے کس کو؟ جو زمین کا مالک ہوتا ہے. ریٹ آف انٹرسٹ کس کو ملتا ہے؟ جو کیپٹل ہم یوز کرتے ہیں. اور پروفٹ کس کو ملتا ہے؟ جو کیپٹل لگا رہا ہوتا ہے. اب یہ جتنی بھی فیکٹر ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یہ سب کنزمپشن کریں گے نا تو کنزمپشن ٹرانسفر ہوگی ٹوورڈز انکم کی طرف، یا کنزمپشن سے ہم سیونگ کرتے ہیں، سیونگ ٹرانسفر ہوتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، اس سے ریٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اور ریٹ آف انٹرسٹ جس وقت لون دیے جاتے ہیں انویسٹمنٹ کی شکل میں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں، یہ پھر دوبارہ شفٹ ہو کر کدھر چلا جائے گا؟ انکم کی طرف. اچھا بات کر رہے تھے ہم کس کی کہ ایک کسان جو لیبر کے طور پر اس سے کام لیتا ہے اس کو اس کی خدمات کا معاوضہ اس کو زر کی شکل میں دے دیتا ہے. اب جس وقت وہ زر اپنی ضروریاتی زندگی پر خرچ کرتا ہے اور وہ اشیاء جو بازار میں بکنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے اوپر وہ کنزیوم کر دے گا. لہٰذا یہ جو ایک فگر نمبر 1 میں ایک سائیکل بنا ہوا ہے وہ دوبارہ پھر اکنامکس ایکٹیویٹی سے جنریٹ ہوگا، پھر وہ دوبارہ انکم کی طرف جائے گا. لہٰذا سیز یہ کہتا ہے کہ بارٹر سسٹم میں بھی کبھی بے روزگاری پیدا نہیں ہوتی اور زرعی سسٹم میں بھی کبھی بے روزگاری پیدا نہیں ہوگی. تو یہ ہو گیا جی سیز لا کا مین پلر، یعنی جس کو ہم نے کہا تھا کہ بارٹر سسٹم میں کیا طریقہ ہے اور زرعی سسٹم میں بھی کیا ہے. اب سیز لا ایز ایکسپلین بائی دا پیگو اے سی پیگو ایکسپلین سیز لا آف مارکیٹ ود دی ہیلپ آف لیبر مارکیٹ. نظریہ مختتم پیداواری میں ہم نے پڑھا ہوا تھا مائکرو اکنامکس میں، ہر مزدور کو اس کی خدمت کو معاوضہ بازار میں رائج اجرتوں پر دیا جاتا ہے. سو ویلیو آف مارجنل پروڈکٹیوٹی از ایکول ٹو مارجنل پروڈکٹیوٹی انٹو پی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ ان دا اکانومی W is equal to MP into P. W over P real wages is equal to marginal productivity. So this theory explains also that in the case of money sector, so Pigo also explained in like money sector there is no fear about unemployment, overproduction and inflation etc. تو یہاں پر اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایک مزدور کو اس کی خدمات کا معاوضہ اگر گندم کے حساب سے دیا جائے 200 روپے بنتے ہیں تو وہی 200 روپے وہ اپنی ضروریات زندگی پر کس طرح خرچ کرے گا تاکہ معیشت میں جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ بک جائے. تو عزیز طلبہ یہ آپ کے سامنے کلاسیکل تھیوری کے جو 2 مین پلر ہیں سیز لا بارٹر سسٹم میں اور زرعی سسٹم میں ایکسپلین کیا گیا. تو اب ہم اس کو مزید یہ جو آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے کلاسیکل تھیوری بیان کی ہے اس کو آپ نے آج سے آغاز کرنا ہے کہ کلاسیکل تھیوری کے مین ازمپشن کیا ہیں، اس کے 2 مین پوائنٹ کیا ہیں اور سیز لا کیا ہے. سیز لا کو ہم نے بارٹر سسٹم کے تحت ایکسپلین کیا، پھر منی سسٹم کے تحت ایکسپلین کیا، اور پھر اگلی جو تھیوری ہماری آ رہی ہے وہی کوانٹیٹی تھیوری آف منی، پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ ہمارا کلاسیکل کا مین ماڈل ہو جائے گا. پھر اس کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی اظہار کریں گے کہ واٹ از کریڈٹ مارکیٹ، واٹ از لیبر مارکیٹ، واٹ از پروڈکٹ مارکیٹ، اور یہ جو 4 سیکٹر ہیں گڈز مارکیٹ، کریڈٹ مارکیٹ، لیبر مارکیٹ اور منی مارکیٹ. یعنی پہلے آپ کے پاس تھیوری کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر ہم باقی جو چیزیں ان کو ایکسپلین کریں گے. عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پرانے نوٹس لے کر ان کو تیار کر رہے ہوں گے کیونکہ جو آپ کا کمنگ ٹاسک ہے وہ ہے ایم اے اکنامکس پارٹ 1 کے ایگزام دینا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ ریویژن ہو، کوئی سیلف اسائنمنٹ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پیپر کی اور باقی پیپروں کی بھی تیاری کر سکیں. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کوشچن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسٹڈی کے دوران جو حائل رکاوٹیں ہیں پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایڈوائس کیا جائے. تو نیکسٹ لیکچر تک عزیز طلبہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.